ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ میں جتنا آپ کے قریب ہوں، جو تم سے میں بات کر سکتا ہوں، اتنا قریب کوئی اور بھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، آخری وقت میں ایک امت آئے گی، وہ امت حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہو، اور اس امت کو ایک مہینہ ایسا ملے گا جس میں وہ خشک ہونٹوں، پیاسی زبان، سوکھی ہوئی آنکھیں اور بھوکے پیٹ جب افطار کریں گے تب میں ان کے بہت قریب ہوں گا۔ اور موسیٰ، میرے اور تمہارے درمیان 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن جب وہ افطار کریں گے اس وقت ہمارے درمیان ایک بھی پردے کا فاصلہ نہیں ہوگا، اور وہ جو بھی دعا اس وقت مانگیں گے میں فوراً قبول کر دوں گا، ان دعاؤں کو کبھی رد نہیں کروں گا، انہیں مقبول کر دوں گا۔ اور رمضان کے مہینے میں اللہ کے بندوں کا حال اس طرح ہے، بات کو غور کریں۔ یہ ماہ سیام میں سخت گرمی، زباں کانٹا بن گئی، حلق خشک ہو گیا، اور ہم پانی نہیں پی رہے ہیں۔ ہمارے سامنے ٹھنڈا پانی موجود ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم نہیں پیتے۔ وضو کرتے وقت بھی احتیاط کرتے ہیں کہ کہیں پانی اندر نہ چلے جائے۔ کیوں پانی کے 2 گھونٹ نہیں پی لیتے؟ کوئی تمہیں دیکھ بھی نہیں رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ ٹھنڈا پانی موجود ہے، میٹھا پانی موجود ہے۔ کہا ہم نے روزہ رکھا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ماہ سیام میں ہم پانی اس لیے نہیں لیتے روزے کی حالت میں، یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تنہائی میں بھی دیکھ رہا ہے۔ اب ذرا سوچیں، جو اللہ رمضان میں دیکھتا ہے وہ غیر رمضان میں نہیں دیکھتا؟ پانی پینے لگو تو بھی دیکھتا ہے، رشوت لینے لگو تب بھی دیکھتا ہے، آنکھ بھٹکے تب بھی دیکھتا ہے، خیال بھٹک جائے تب بھی وہ دیکھتا ہے، نیت میں بدلاؤ آ جائے تب بھی وہ دیکھتا ہے۔ یہ یقین اگر تمہارے ساتھ جڑ جائے کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ کرنا مشکل تو کیا ناممکن ہو جائے گا۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم کرتے ہو کہ تمہارا رب تم سے باخبر ہے۔ مت سمجھنا کہ وہ نہیں دیکھ رہا ہے، اس نے تمہیں وقت دے رکھا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس کے پہنچ کے ہی باہر ہو جاؤ۔ چاہے انسان کتنی بھی دور چلے جائے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کیا صرف رب کریم رمضان میں ہی دیکھتا ہے؟ کہیں تم ایسا تو نہیں سوچتے کہ میں اس کی نگاہوں میں نہیں ہوں؟ تمہارے ایک ایک لمحے کو وہ دیکھ رہا ہے، ایک ایک ساتھ کو وہ ملاحظہ کر رہا ہے۔ بند کمرے ہو یا مطفی گارے ہو اور کہیں بھی چھپ جاؤ، تم جہاں بھی دائرے عیش دو، رب کریم تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کالے پہاڑوں پر اگر ایک کالی چمٹی چلتی ہے تو اس کے ننھے ننھے جو چھوٹے چھوٹے پاؤں سے جو لکیر بنتی ہے، تمہارا رب اسے بھی دیکھتا ہے۔ تو کیا وہ تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا؟ تمہارے ایک ایک عمل کو، تمہاری ایک ایک ارادے کو، تمہاری آنکھوں کی خیانت کو، تمہارے دل کے ارادے کو وہ دیکھتا ہے۔ تمہاری ایک ایک چیز سے وہ آگاہ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے، غافل ہو گئے، اپنی خواہشات کی زندگی گزار لینا، آرزوؤں کے نوکر بن گئے، جس طرح نفس اور شیطان ان کو چلا رہا ہے وہ چل رہے ہیں۔
اور جو لوگ بھول گئے رب کریم کو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ان سے غافل کر دیا، انہی سے غافل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو ہدایت چھین لیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں ہر روز، ہر دن، ہر وقت ہدایت مانگنی ہوتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم ہر روز مانگتے ہیں، ہر رکعت میں مانگتے ہیں، ہر نماز میں مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ہدایت پر چلنے والا بنا دے، ہدایت نصیب کر دے۔ جب رب کریم کسی سے ناراض ہو جاتا ہے تو اس کے گھر میں ہدایت کے چراغ بجھ جاتے ہیں اور پھر آخر کار وہ بھٹکنے لگ جاتا ہے، شیطان اسے دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، شیطان اس کے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ وہی زندگی کو حقیقت سمجھ لیتا ہے اور وہ شراب کو آب حیات سمجھ لیتا ہے، جس کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ میں ہوں کون اور میں کہاں ہوں، میرا مقصد زندگی کیا ہے، مقصد حیات کیا ہے۔ اور یہ کھانا پینا، لذتوں کا خواہش میں لذتوں کے عادی بن جانا، یہ تو چار پیر پر چلنے والا جانور بھی کر لیتا ہے، تو پھر تو اشرف المخلوقات کس لیے ہے؟ یہ زندگی ان کی بھی تو ہے جو اچھا کھاتے ہیں۔ انسان زیادہ سے زیادہ ایک وقت میں کتنا گوشت کھا لیتا ہے، اور شیر ہر دن ایک ہرن کو کھا لیتا ہے، ایک گائے کو کھا لیتا ہے، ایک بھینسے کو کھا لیتا ہے۔ وہ تو تم سے زیادہ کھاتا ہے اور طاقت میں بھی تم سے زیادہ بڑا ہے اور انسان سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ ہاتھی کا جسم ان سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ پرندے ہواؤں میں اڑتے ہیں، مچھلی پانی کے گہرائیوں میں چلے جاتی ہے، سمندر کے گہرائیوں میں چلے جاتی ہے، اور چار پیر پر رہنے والا کتا کہاں سے کہاں سونگھ لیتا ہے، اور آسمان میں اڑنے والی وہ چیل اتنی اونچائی سے کہاں دیکھ لیتی۔ ان کی قوتیں تو بڑی ہے ہم سے، لیکن اس کے باوجود بھی افضل بھی تو، اشرف بھی تو، اور اللہ نے اپنی نعمت کا تاج تیرے سر پہ رکھا ہے، تو مقصود ہے، فرشتوں کی پیشانی تیرے آگے جھکی ہے، تجھے تو پتہ ہی نہیں کہ تو کون ہے۔ تو نے خدا کو بھول کے سمجھا کہ میری زندگی تو آزاد ہو گئی، اب میں جو چاہوں وہ کروں، اب میں تو خدا کا بھی انکار کر دوں۔ بھلا دینا اس کو۔ فرمایا کہ جب تو خدا کو بھولا تو خود کو بھول گیا، تو اپنا خود بھول گیا کہ میں کون ہوں۔ زندگی کے اصل مقصد کو تو نے فراموش کر دیا، اب بھٹکتا ہے اس دنیا میں، جنگلوں میں، ریگستانوں میں۔ وہ اس طرح بھٹکتا ہے کہ سوکھی زمین پر سوکھے ہوئے پتے جس طرح بکھرتے ہیں، کہیں ادھر سے تو کہیں ادھر سے، ہوائیں ان پتوں کو کبھی ادھر اڑا دیتی ہے تو کبھی ادھر اڑا دیتی ہے۔ تجھے تو بس تیرے خود کا علم نہیں ہے کہ تو کیا ہے۔ خدا کو بھولنے کا یہ نتیجہ ہے جو تجھے بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اب بھی وقت ہے، خدا کے بارگاہ میں جھک جا۔ جب بندہ خدا سے جڑ جاتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں کون ہوں۔ اگر تو ایسا نہیں کرتا، تیری ٹانگیں نہیں توڑ دی جائے گی، تیرا رزق نہیں چھین لیا جائے گا، تیرے آنکھوں کی وہ روشنی واپس نہیں چلے جائے گی، تیرے کانوں کو جو سننے کی طاقت ہے وہ نہیں کھینچ لی جائے گی، تیرے ہاتھ نہیں توڑ دیے جائیں گے، یہ سب کچھ ہوگا، لیکن مقصد زندگی کو بھلا دیتا ہے۔
آج قرآن سے جڑ جاؤ، اپنی زندگی مالک کے سپرد کر دو اور ایک لمحہ مالک کی چوکھٹ پر گزار دینا۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ آج 17 رمضان ہے، جنگ بدر کا دن۔ کیا وہ دن تمہیں یاد نہیں جب 313 کے مقابلے میں 1000 کی تعداد، دشمنان اسلام 1000 اور صحابہ 313؟ میرا تو یقین یہ ہے 1000 کے بدلے میں اگر 30 لاکھ کی تعداد بھی اگر بڑھ جائے تب بھی جیت 313 کی ہی ہوتی، کیونکہ وہ سچے تھے۔ صحابہ جان گئے تھے کہ رب کریم سے جڑنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے وہ ساری چیزیں وہ جان چکے تھے کہ رب کریم سے جڑنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ آج بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کون کب کہاں سے چلے جائے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اس ماہ رمضان میں، اس مہینے کی برکت سے اللہ تعالی ہم سب کی توبہ قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔